اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و مالی و ولدی و من الماء الباردی علی الظما۔ اے اللہ اپنی محبت کو میری جان، میرے اہل و عیال، میرے مال و دولت اور پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ والوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھنٹوں قرآن پڑھتے تھے، وہ بھی کھڑے ہو کر ہر رات میں۔ اگر ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی محبت ہے تو کیا ہم قرآن سننے سمجھنے کے لیے 12 منٹ نہیں نکال سکتے؟ حب الہی یعنی اللہ سے محبت کا لازمی نتیجہ خلق الہی، اللہ کی مخلوق سے محبت ہے۔ جہاں ایمان کا بیج ہوگا وہاں یہ دونوں شاخیں ضرور نکلیں گی۔ جو ایمان لاتے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جو اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں وہ شرک نہیں کرتے، وہ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے اور دوستی رکھتے ہیں ان لوگوں سے جن کی وجہ سے اللہ کے پسند کے کام کرنا آسان ہو جائیں، یعنی ان کی صحبت میں رہنا پسند کرتے ہیں جو واقعی اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، تاکہ ان کو بھی اللہ کی پسند کے کام کرنے میں آسانی ہو جائے۔ اللہ کی محبت ہی میں وہ اپنا مال بھی جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 جسے آیت بر بھی کہتے ہیں، یعنی جس میں نیکی کی ساری باتیں بتائی گئی ہیں، تو انہی میں یہ بھی خرچ کے حوالے سے یہ آتی ہے آیت، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ فِي الرِّقَابِ۔ اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا نیکی ہے۔ مال کی محبت کے باوجود یہ بھی بتایا ہے کہ کون سے لوگ ہیں جو اس کے مستحق ہیں، جن پر مال خرچ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ جو بھی اللہ کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں کو دے اور غلاموں کو آزاد کرانے میں خرچ کرے تو یہ نیکی ہے۔ کچھ لوگ صدقہ کرتے ہیں، نماز روزے سے غافل ہوتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ نمازیں خوب پڑھتے ہیں لیکن کاروبار میں حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کرتے۔ اسی طرح قرآن پر قرآن پڑھتے جاتے ہیں، گنتے جاتے ہیں، اتنے ختم کر لیے، لیکن ترجمہ تفسیر نہیں جانتے اور جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ کیا نقصان ہوتا ہے اس کا؟ قرآن و حدیث کے مطابق عمل ہی نہیں ہوتا جب قرآن کو سمجھتے نہیں تو۔ کہا حرام مت کھاؤ، دوسروں کی مدد کرو، مجبوری سے فائدہ اٹھانے والا نیک نہیں ہوتا، سود پر رقم دینے والا نیک نہیں ہوتا۔ پہلا حق کس کا بتایا اس آیت میں؟ رشتہ داروں کا، اگر وہ ضرورت مند ہوں تو۔ ترمذی اور نسائی کی حدیث ہے، مسکین کو دینے کا 1 درجہ ثواب ہے، اور اگر رشتہ دار مسکین کو دینا ہے تو 2 ثواب ہے، ایک صدقے کا ثواب اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ یتیم نابالغ بچے جو جوان نہیں ہوئے ان کو کہا جاتا ہے، جو باپ کے سائے سے محروم ہوں۔ مسکین جو اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتا۔ مسافر وہ جو گھر سے نکلا سفر کے دوران اسے مدد کی ضرورت پڑ جائے تو اس کی بھی مدد کرو۔ پھر جو اپنی ضرورت سامنے پیش کر دے، یعنی سوال کرنے والا، دے سکتے ہو تو دے دو۔ حدیث میں ہے کہ جو مستحق نہیں ہے پھر بھی مانگ رہا ہے تو وہ جہنم کے انگارے مانگ رہا ہے۔ مال بڑھانے کے لیے مانگنا ناپسندیدہ ہے۔ اب غلامی کا زمانہ نہیں ہے،
تو بے گناہ قیدیوں کو چھڑانا بھی اس میں آ جائے گا جو جھوٹے مقدمے میں جیل کاٹ رہے ہیں، یعنی ان کی ضمانت کی رقم جو ادا نہیں کر پا رہے تو اگر ان کی ضمانت کی رقم ادا کرنا بھی نیکی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ہر روز 2 فرشتے اترتے ہیں، دعا کرتے ہیں جس نے مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا اے اللہ اس کے مال میں اضافہ کر، بد دعا کرتے ہیں اے اللہ جس نے مال کو روک کر رکھا اس کا مال ضائع کر دے۔ حدیث صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اور شیطان کا وار ہے کہ جو لوگ اپنا مال اور وقت اللہ کے لیے لگاتے ہیں وہ ان کو کچھ لوگ جو ہیں وہ بے وقوف سمجھتے ہیں۔ رب نے فرمایا جس نے اپنا مال اور وقت گمراہی میں لگایا وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ جو بھی نعمت اللہ نے دی ہیں اس کو دوسروں پر خرچ کرنا، اس میں مال بھی شامل ہے، وقت، صلاحیتیں، ہنر، اچھا مشورہ دینا، اچھی بات کرنا، مسکرانا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا سب شامل ہیں۔ یہ سب صدقہ ہیں۔ ایک مومن دینے والا ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے ہمارا مال ہے، ہمارے حکم سے خرچ کرو، کئی گنا بڑھا کر دوں گا، مر جاؤ گے میراث بن جائے گی، لہٰذا اپنی زندگی میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کر لو۔ اسی مال خرچ کرنے کے حوالے سے سورہ دہر کی آیت نمبر 8 اور 9 میں بھی مال کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو جو کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کے خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی شکریہ، یعنی جو بھی مال ہم کسی کو کھانا کھلانے میں، کسی غریب مسکین کا پیٹ بھرنے میں استعمال کر رہے ہیں تو اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ ہمارا شکریہ ادا کرے یا اس کے بدلے میں ہمیں کچھ دے، بلکہ یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ چاہتے ہیں، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ یہ کام کرو تو ہم کر رہے ہیں۔ نیکیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ رکھتی ہیں، نیکیوں کے بھی خاندان ہوتے ہیں، جیسے استغفار کرنا، جیسے خرچ کرنا، صرف مال کا ہی نہیں بلکہ اپنے وقت کا، محنتوں کا، جسم اور جاں کی قوتوں کا، جو کچھ بھی ہم نے رزق دیا، وہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 میں آتا ہے نا کہ مما رزقناہم ینفقون، جو کچھ بھی رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح سورہ ذریات کے اندر آتا ہے 19 آیت کے اندر قرآن کا ارشاد ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، ان کے مالوں میں حق ہے سائل یعنی مانگنے والے اور محروم کا، جو جن کے پاس اللہ نے مال نہیں دیا ہے اور جو مال سے محروم ہے اور جن کی ضروریات زندگی پورا ہونا مشکل ہے، تو ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے جن کو مال زیادہ دیا ہے اس میں ان کا حق رکھ دیا ہے کہ ان پر بھی اپنا مال خرچ کرو۔ پھر فرمایا کہ مال خرچ کرنا بھی حسن اخلاق میں آتا ہے، اور حسن اخلاق میں یہ بھی آتا ہے کہ سلام پھیلاؤ، صرف سلام کرنا نہیں بلکہ یہ کہ آپس میں جان، مال اور عزت کی سلامتی عام کرو، کھانا کھلاؤ، رات کو نماز پڑھو، جب لوگ سوئے پڑے ہوں تو انشاءاللہ جنت میں جاؤ گے، یہ ترمذی کی حدیث ہے، یعنی سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ اور راتوں کو جب لوگ سوئے پڑے ہوں تو نماز پڑھو۔ سورہ مدثر کی آیت ہے وَثِيَابَكُمْ فَطَاهِرْ وَثِيَابَكَ فَطَاهِرْ، اپنے کپڑے پاک رکھو یعنی دامن پاک رکھو، اخلاق پاک رکھو، بد اخلاقی نہ کرو، دل کو شرک اور گناہ سے پاک کرو۔ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عائشہ سے روایت ہے اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، ایمان لانے والوں میں کامل ایمان اس کا ہے
جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ مسلم کی حدیث ہے، البر حسن الخلقی، نیکی بس حسن اخلاق ہے۔ حسن اخلاق کیا ہے؟ نیکی کیا ہے؟ بات نرمی سے کرنی ہے، گالی نہ دیں، جھگڑا نہ کریں، مقابلہ بازی نہ کریں، شکوے شکایت نہ کریں، نہ اللہ سے نہ بندوں سے، کسی کی تعریف سن کر حسد نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، دھوکہ نہ دیں، بحث نہ کریں اور نمود و نمائش نہ کریں۔ پھر یہ آتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو بھی مال دینا، تو کون دے گا اللہ کی راہ میں مال؟ جس کو آخرت کا علم نہیں، آخرت پر یقین بھی ہو، جو دل کی خوشی سے دے گا اللہ اسی مال کو قبول کرے گا، یعنی جو نمود و نمائش سے نہیں دے گا۔ تو حسن اخلاق کے لحاظ سے ہمیں یہ باتیں بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہم لوگوں کے ساتھ محبت اور نرمی کا برتاؤ کریں اور جھگڑے نہ کریں اور مقابلے بازی اور بحث مباحثے نہ کریں۔ احبا عباد اللہ الا اللہ احسنہم اخلاقا، یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ اللہ کے بندوں میں اللہ کا سب سے پیارا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ رب کریم ہمیں بھی اچھے اخلاق والوں میں شامل کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔